اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ یہ لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ اور محمد بن کعب رضی اللہ کا قول ہے کہ توبہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ کے ارتکاب سے باز رہنا، دل میں آئندہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، برے دوستوں کی صحبت ترک کر دینا۔ اور محمد وراق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ذریعے یہ بتایا: قدم لنفسک توبۃ مرجوہ قبل الممات وقبل حبس الالسن بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغنم للمنیب المحسن۔ موت سے پہلے اور زبانوں کے بند ہونے سے پہلے اپنے لیے ایسی توبہ آگے بھیجو جس کی قبولیت کی امید ہو۔ سانسوں کے بند ہونے سے پہلے جلدی سے توبہ کر لو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے نیکوکار انسان کے لیے ذخیرہ بھی ہے اور غنیمت بھی ہے۔ آج کی حدیث نمبر 32، گناہ مٹانے والے کلمات۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی شجرۃ یابسۃ الورق فضربها بعصاہ فتناثر الورق فقال الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو اسے اپنی لاٹھی سے مارا تو اس سے پتے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہنا اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح لاٹھی مارنے سے اس درخت کے خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔